السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ہماری معزز ماں بہنوں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پچھلی آڈیو ویڈیو کلپ میں بتا چکا ہوں کہ موضوع جو چل رہا ہے وہ اصلاح نفس ہے، ہمارے نفس کی اصلاح، وہ سلسلہ تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی اگلی کڑی جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں، وہ کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا قرآنی ثبوت بھی سنیے۔ ارشاد فرمایا: انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، سورہ آل عمران کی 194 آیت جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مفہوم ہے مرد ہو یا عورت، میں کسی کے بھی کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مثال بھی قرآن میں موجود ہے۔ فرعون اللہ رب العزت کا ایسا دشمن تھا جس نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ اتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اتنے بڑے دشمن نے بھی موت کے قریب جب سامنے کے حالات کو دیکھ لیا تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، سورہ یونس کی 90ویں آیت ہے۔ مفہوم ہے، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں کہ اتنے بڑے دشمن نے ایک چیز کے ظاہر ہونے پر ظاہری ایمان قبول کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے اس کے ظاہری جسم کو محفوظ فرما دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تو بن دیکھے ایمان لاتا تو تیرے ایمان کو محفوظ کر دیتا۔ اب چونکہ ہر چیز ظاہر ہو چکی تھی اور تو نے ظاہر کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھے، لہٰذا تیرا یہ عمل بھی ہم جو ہے پھر بھی قبول کر لیتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَنِكَ، سو آج ہم بچا دیتے ہیں تمہارے جسم کو،
جو پروردگار اتنے بڑے دشمن کے ظاہری الفاظ کو سبب بنا کر بدن کو محفوظ کر سکتا ہے، وہ مومن کے غائب پر عمل کو سبب بنا کر اس کے ایمان کو محفوظ کیوں نہیں فرمائے گا؟ نفس کسی وقت بھی انسان پر وار کر سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے اس سے بہتر اس سے ہر وقت خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو استقامت کے لیے جو ہے اس کو ہر قسم کے نیک عمل کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے۔ ایک علمی نکتہ بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو بھی میں اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہم جیسے سطحی ذہن رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چاند بہت بھاری ہے اور سورج اس سے بھی زیادہ بھاری ہے، اس بھاری ہونے کی وجہ سے یہ مثال دی گئی ہے، مگر عارفین علماء نے اس کی اور وجوہات لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند اور سورج کی مثال اس لیے دی ہے کہ چاند وہ ہے جس سے نظر ہٹتی نہیں اور سورج وہ ہے جس پر نظر جمتی نہیں۔ چاند سے ٹھنڈک ملتی ہے اور سورج سے تپش ملتی ہے۔ چاند میں جمال ہے اور سورج میں جلال ہے۔ چاند اور سورج کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تب بھی جو ہے ایمان لانا مقصود یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل پیرائی ہو۔ اگر باطل کے لیے اگر یہ کہا گیا کہ دائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے تب بھی جو ہے وہ بالکل ناقابل قبول ہوتا ہے۔ اے چچا جان، اگر یہ مجھے ڈرائیں دھمکائیں یعنی جلال دکھائیں گے یا مجھے عورت سے نکاح کرنے کا لالچ دیں گے یعنی جمال دکھائیں گے تو میں ان کے جلال اور جمال کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کو میں لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز جو ہے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ وہ رہتا پھر بھی انسان ہی ہے، ضروریات اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے، اس کی سوچ، رفتار، کردار، گفتار، حتیٰ کہ اس کا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اس لیے عام لوگوں کے لیے مبتدی اور منتہی کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام لوگ تو بیچارے کرامات کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی عامل یا جادوگر ان کو کوئی شعبدہ بازی دکھا دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سلوک کی یہ بات یاد رکھنا کہ جس بندے کا نزول کامل ہوگا اس کی ظاہر کی زندگی ایک عام بندے کی سی زندگی نظر آئے گی، مگر اس کا باطن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوگا، اس کو ہر وقت رجوع الی اللہ کی کیفیت حاصل رہتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہر وقت رہتی ہے
اور اس کا کوئی بھی کام شریعت و سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کی ظاہری زندگی عام انسانوں جیسی نظر آتی ہے، اس لیے ظاہر میں لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی پہچان بھی ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، یہ راز کیا راز ہے کہ جس بندے سے تو خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے اولیاء کی پہچان دے دیتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے اولیاء کی پہچان نکال دیا کرتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک دریا کے دو کنارے ہیں، مبتدی پہلے کنارے پر ہے اور منتہی اس دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر ہے۔ اس کنارے کی ظاہری حیثیت کو دیکھیں تو وہ دونوں کنارے پر ہیں، لیکن مقام کو دیکھیں تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک نے ابھی دریا کو عبور کرنا ہے اور دوسرا دریا کو عبور کر چکا ہے۔ یہی مبتدی اور منتہی کا فرق ہے کہ وہ دیکھنے میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن مقام میں فرق ہوتا ہے۔ ایک نفس کا تزکیہ کر کے اسے شریعت کی لگام دے چکا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ابھی ابتدا میں ہی ہوتا ہے۔ کافر لوگ اسی بات سے دھوکہ کھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ نبی تو ان کو ہونا چاہیے جن کے ساتھ فرشتے ہوتے، سج دھج سے آتے، پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لوگ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورہ الفرقان کی 7ویں آیت ہے۔ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور گلی بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ ان کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی جو ہے وہ ایک عام سی نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ ہوتی تھی کہ آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا، من منکم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو مبتدی کو بھی پیش آتا ہے اور منتہی کو بھی پیش آتا ہے، البتہ دونوں کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ مبتدی کو سجدہ سہو نفسانی، شیطانی اور شہوانی خیالات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جبکہ منتہی کو سجدہ سہو توجہ الی اللہ میں استغراق کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ یعنی توجہ الی اللہ میں استغراق کی وجہ سے یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ دونوں کے سجدہ سہو کی حقیقت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم دل میں پکا عہد کریں کہ ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے، عبادات کا بوجھ اس پر زیادہ ڈالنا ہے اور اس کو شریعت کی لگام دے کر رکھنا ہے، ورنہ کئی مرتبہ بھی ایسا بھی ہوتا، کئی مرتبہ ایسا بھی جو ہے ہوتا ہے کہ نام پوچھو تو ابراہیم، اور اگر تکبر دیکھو تو نمرود سے بڑھ کر، نام پوچھو تو موسیٰ اور ظلم دیکھو تو فرعون سے بڑھ کر، نام پوچھو تو غلام رسول اور عمل دیکھو تو ابو جہل سے بڑھ کر۔ آج یہ حالت ہے کہ لوگ خواب دیکھ کر اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ جو خواب ہمیں آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات یہ ہے کہ بندے کو دوسروں کی عیبوں کا یقین ہوتا ہے، پھر بھی اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے نفس کی اصلاح ایک معتم بالشان عمل ہے۔ رب کریم ہمیں تزکیہ نفس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو وقت
لے کر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم اس وقت کو آداب کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس کو سبب بنا کر ہماری اصلاح فرما دے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔